پیر طریقت رہبر و شرکت کے سنگم، سنیوں کے دل کا مرہم، رحمت الہی کی شبنم، فیضان رسول اکرم، نائب شہنشاہ امم، وارث غوث اعظم، عطائے مجدد اعظم، خلیفہ حضور مفتی اعظم حضرت بابرکت شہنشاہ علم و حکمت حضرت علامہ الحاج شاہ حافظ قاری محمد عبد الغفار صاحب قبلہ بابا نوری مد ظلہ النورانی، عالم بعمل شاہکار علم فضل شہنشاہ علم و حکمت قندیل رشد و ہدایت نیر برج خطابت حضرت بابرکت حضرت علامہ مولانا محمد حسن مثنی صاحب قبلہ قادری مد ظلہ النورانی، ہمارے دینینا محسن و کرم فرما عالم جلیل فاضل نبیل حضرت بابرکت حضرت علامہ مولانا محمد ہارون حبیبی صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی، و اسٹیج پر جلوہ افروز تمامی حضرات ارباب علم و فن، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم عمر دوستوں، عزیز بچوں، بارگاہ رسالت کی دیوانیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ طیبہ دور ہی صحیح مگر سن لو میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں۔ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں۔ میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، مصطفیٰ جان رحمت، اللہ کے حبیب، ساری کائنات کے طبیب، حضور رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں غلامی کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے، اسی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشق حضور ہوتا ہے۔ اسی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشق حضور ہوتا ہے۔ پڑھا کرو تم دل سے درود دیوانو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اور ذرا جی لگائیے، تصور میں گنبد خضرا کو بسائیے، اپنے سینے کو سرکار کی الفت کا مدینہ بنائیے، تھوڑا سا مسکرائیے، جھوم جائیے اور بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، دل کی گہرائیوں سے اس علاقے میں رہنے والے اور سنی جامع مسجد ٹمرنی کے تمام اراکین اور نوجوانان اہل سنت، بزرگان اہل سنت، سبھی حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بارگاہ امام حسین علی مقام میں خراج عقیدت پیش کیا، اور آج کا یہ پاکیزہ جلسہ انہی کی مقدس ذات کی طرف منسوب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان تمامی حضرات کی جانب سے اس محفل پاک کو اپنے محبوبین کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کا یہ جلسہ کل بروز قیامت کے لیے ہمارے اور تمہارے لیے نجات کا ذریعہ اور مغفرت کا سامان بن جائے۔ آمین ذرا زور سے کہہ دو۔ اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، یقین جانو آج کا یہ جلسہ کل بروز قیامت ہمارے اور آپ کے لیے مغفرت کا سامان بن جائے گا، اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا، رحمتوں کے اور نعمتوں کے نزول کا وسیلہ بن جائے گا۔ ترمذی شریف کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے لیے گاڑی کا وقت جانے کا ہو چکا ہے، بمشکل 15-17 منٹ میں انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے خطاب کروں گا اور چند نصیحت کی باتیں پیش کروں گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ ایک حدیث پاک سن لو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، اور آج کا یہ جو جلسہ عظمت اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلیہم الرضوان ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی آپ کو سمجھنے کا شرف حاصل ہو جائے گا کہ نبی کے گھر والوں کی عظمت کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے۔ اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حضرت مولا علی دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سیدہ خاتون جنت بائیں طرف بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی گود میں ایک طرف امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ جانے آج مزاج نبوت میں کیا آیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شان کریمی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، کل بروز قیامت میری اہل بیت میں سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے۔ اور محبت سے کہہ دو ذرا، بارگاہ رسالت کے دیوانوں، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، زمین و آسمان کے بیچ جتنی دوری ہے اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی بڑی 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، سبحان اللہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، ذرا زور سے بولو، اللہ تبارک و تعالی۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے، اس کی تمام صفات پاک ہیں، وہ ہر برائی سے پاک ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ان بے وقت کی اولادوں کا کیا کریں جنہیں پاجامہ پہننے کا شعور نہیں ہے؟ ان کم بختوں نے قرآن کے ترجمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکار لکھا ہے، قرآن پاک کے ترجمے میں مصطفیٰ جان رحمت کو گناہ گار لکھا ہے، براہین قاطعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹ بولنے والا لکھا ہے۔ اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، وہ ان کمینوں کا خدا ہوگا جو جھوٹ بولتا ہوگا۔ اب ذرا یہیں سے اندازہ لگاؤ، جن کا خدا جھوٹ بولتا ہوگا ان کے ماننے والے وہ کس قدر جھوٹے اور مکار ہوں گے۔ مگر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی سچا ہے، اس کا کلام بھی سچا ہے، اس کا بھیجا ہوا دین بھی سچا ہے، اس کے تمام انبیاء کرام بھی سچے ہیں، اس کے تمام دوست اور محبوبین بھی سچے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ جو بندہ جھوٹ کو ٹھکرا دیتا ہے، سچ کو اپنا لیتا ہے، اللہ اسے بھی اپنی محبوبیت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، تو اللہ تبارک و تعالی ہر برائی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ ہم کہیں تو بھی پاک ہے، نہ کہیں تو بھی پاک ہے، ہم اس کی باقی بیان کریں تو بھی پاک ہے، نہ بیان کریں تو بھی پاک ہے، کوئی اس کی پاکی کا اعلان کرے تو بھی پاک ہے، نہ اعلان کرے تو بھی پاک ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں سے بار بار سبحان اللہ کہلوا کر اس کی پاکیزگی کا اعلان کروایا جاتا ہے، اس کی پاکیزگی کا اقرار کروایا جاتا ہے، اس کی پاکیزگی کا بیان کروایا جاتا ہے۔ آپ کچھ بھی سوچنا سوچتے رہ جانا، ہماری سوچ میں ایک ہی بات آئی ہے کہ بندہ جب بار بار سبحان اللہ کہہ کر اس کی پاکی کا بیان کرتا ہے، اس کی پاکیزگی کا اعلان کرتا ہے، اس کی پاکیزگی کا اقرار کرتا ہے، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ مولا اپنی پاکی کے بیان کرنے والے بندے کے خیالات کو پاک فرما دیتا ہے، تصورات کو پاک فرما دیتا ہے، اس کی سوچ کو پاک فرما دیتا ہے، اس کے وچاروں کو پاک فرما دیتا ہے، اس کی سماعت کو پاک فرما دیتا ہے، اس کی بصارت کو پاک فرما دیتا ہے، اس کے دل کو پاک فرما دیتا ہے، اس کے کریکٹر کو پاک فرما دیتا ہے۔ اور رب قدوس جس کے خیالات کو پاک فرما دے، جس کے تصورات کو پاک فرما دے، جس کی سوچ کو پاک فرما دے، جس کے وچاروں کو پاک فرما دے، جس کے خیالات کو پاک فرما دے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کا لفظی ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی، ذرا زور سے بولو اللہ تعالی، اور بارگاہ رسالت کے وفادار، دنیا سنیت کے مددگار، علماء اہل سنت کے تاجدار، آقائے نعمت دریائے رحمت، کنز الکرامت جبل الاستقامت، سیدنا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔
اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، شواہد النبوہ کے اندر حضرت علامہ جامی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے گھر والوں کو ایسا پاک بنایا ہے، ایسا لاجواب بنایا ہے، ایسا بے مثال بنایا ہے۔ ارے ترمذی شریف کے اندر باب المناقب کے اندر امام ترمذی فرماتے ہیں، سنو، سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ جس وقت پیدا ہوئی تھی تو ان کی پیدائش کی برکت سے مکے کے در و دیوار منور ہو گئے تھے، مکے کے در و دیوار روشن ہو گئے۔ ہم مصطفیٰ کے دیوانوں، ماں ایسی لاجواب ہے تو آؤ میں تمہیں جلدی سے بتا دوں کہ بیٹا کیسا لاجواب ہے، ان کا لخت جگر کتنا لاجواب ہے۔ یہی حضرت علامہ شامی ارشاد فرماتے، علامہ جامی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ننھے سے ہیں، ابھی چھوٹے سے ہیں، بچپنے کا زمانہ ہے، مگر قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شان والا بنایا، کیا مقام والا بنایا، کیا مرتبے والا بنایا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین عالی مقام بچپنے کا زمانہ ہے، اگر کسی گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اس گھر میں چراغ جل رہا ہے اور چراغ کا تیل جب ختم ہو جاتا ہے تو اس گھر کے اندر اندھیرا ہو جانا چاہیے، اس گھر کے اندر تاریکی ہو جانا چاہیے، مگر فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر امام حسین موجود ہوتے اور چراغ کا تیل ختم ہو جاتا تو اس گھر کے اندر نہ تو اندھیرا پھیلا کرتا، نہ تاریکی پھیلا کرتی، نہ ظلمتیں آیا کرتی۔ فرماتے ہیں کہ امام حسین کے رخسار اور امام حسین کی پیشانی سے ایسی نور کی کرن نکلتی تھی کہ سارا گھر منور رہا کرتا تھا، سارا گھر روشن رہا کرتا تھا، سارا گھر اجالا رہا کرتا تھا۔ اسی کو فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، جب نبی کا لاڈلا اتنا لاجواب ہے تو آمنہ کا لال کتنا لاجواب ہوگا۔ ان سے کہنا اے بے وقت کی اولادو، اے آمنہ کے لال کی برابری کا انکار کرنے والو، اے مصطفیٰ جان رحمت کی مثلیت کا دعویٰ کرنے والو، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانے کی شان کیا ہے۔ فرمایا گیا کہ حضرت امام حسین عالی مقام مدینہ المنورہ سے چلے، مکہ المکرمہ میں آئے، مکہ المکرمہ سے کربلا معلیٰ کی طرف جانے لگے تو حضرت عبداللہ بارگاہ امام میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ، ہمارے پاس ایک کنواں ہے، ہمارے گھر میں پانی اسی کنویں سے آتا ہے، ہمارے یہاں جو ہے کھیتوں میں پانی اسی کنویں سے آتا ہے، ہمارے کھلیان اور ضرورت و باغات میں پانی اسی کنویں سے آتا ہے۔ یا ابن رسول اللہ، ہمارے کنویں کا پانی ختم ہو چکا ہے، ہمارے کنویں کا پانی وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کنویں کے پانی میں برکتیں عطا فرما دے۔ اے دیوان گانے عشق مصطفیٰ، ذرا توجہ کے ساتھ سننا کہ فاطمہ کے لاڈلے کی شان کیا ہے۔ کربلا کے اندر امام حسین عالی مقام نے جو پانی کا استعمال نہیں کیا، یہ اپنی بارگاہ میں پانی نہیں بلایا ہے، یہ ان کا صبر تھا، یہ ان کی شان تھی۔ ورنہ دیوانہ کہتا ہے کہ رسول پاک کا دل بھر اگر ضد پر اتر آتا فلک کیا شے ہے۔ ذرا علماء اکرام کی توجہ چاہوں کہ رسول پاک کا دل بھر اگر ضد پر اتر آتا فلک کیا شے ہے۔ عرش خالق اکبر اتر آتا حسین ابن علی کی پیاس میں ایک راز تھا، ورنہ زمین کربلا پر چشمہ کوثر اتر آتا۔ نعرے مت لگاؤ، نعرے مت لگاؤ، اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، نعرے مت لگاؤ، اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، ایک حدیث پاک ہے خصائص الکبریٰ شریف کے اندر، جزاک اللہ، خصائص الکبریٰ شریف کے اندر اس کو رقم فرمایا گیا ہے کہ جب غار ثور میں ہجرت کی رات، ہجرت سمجھتے ہو جس رات کو اللہ کے رسول نے مکہ المکرمہ چھوڑا اور مدینہ شریف کے لیے تشریف لے جانے لگے رات کے اندھیرے میں، تو ساتھ میں کون تھا؟ صدیق اکبر۔ کون تھا؟ زور سے بول دو ذرا، یہ کون صدیق اکبر ہیں جن کے بارے میں آقا ارشاد فرمائے والذی بعثنی بالحق نبیا لا يدخل الجنت مبغضک ولو کان له عمل 70 نبیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر، تیرا دشمن اگر 70 نبیوں کے برابر عبادت کرے گا تو اس سے بغض رکھنے والا، اگر 70 نبیوں کے برابر بندگی کرے گا تو اس سے نفرت کرنے والا، اگر 70 نبیوں کے برابر بھی اللہ کی عبادت کرے گا تو جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں بولو، صدیق اکبر کا دشمن اگر جنت میں نہ جائے گا تو جو آمنہ کے لال کا دشمن ہوگا، جو احمد مختار کا دشمن ہوگا، جو سید الابرار کا دشمن ہوگا، ایمانداری سے بولو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ کروڑوں سجدے کرے گا، جنت میں تو کیا جائے گا؟ جنت کی
خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ میرے امام نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ابے ہم رسول اللہ کے جنت میں۔ یونس بیگ کا بیچ والا چین کھولیے، بیگ رکھا ہوا ہے آپ کے ہاں، اس میں ایک کتاب رکھی ہوگی اورنج کلر کے تھیلے میں لپٹی ہوئی، آپ اس کو لے آئیے، گلابی تھیلا ہے، اس میں ایک ہی کتاب ہے، بس جو بھی ایک کتاب ملے اس کو اٹھا لائیے۔ درود شریف صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، میں تو عرض کر رہا تھا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے ہیں، غار ثور کے اندر پہنچے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پانی کی طلب ہے، آقا مجھے پانی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، بڑی پیاس۔ توجہ کے ساتھ سنیں نا آپ حضرات، مجھے بہت تھوڑا سا مختصر بیان کرنا ہے۔ تو ارشاد فرما عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پانی کی بڑی طلب محسوس ہو رہی ہے، میرے آقا کرم فرمائیں، پانی چاہیے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، اس حدیث پاک کے شوشے گوشے بیان نہ کروں گا، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول فرماتے یہاں پانی کہاں سے آ سکتا ہے، میں تمہیں پانی کا انتظام کہاں سے کر سکتا ہوں، میرے پاس خود ہی کھانے پینے کا اور توشے وغیرہ کا انتظام نہیں ہے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں وہ جانتے تھے کہ سرکار کی شان یہ ہے کہ آقا کی بارگاہ میں اگر کوئی سوالی بن کر آتا ہے تو سوال کرنے میں دیر ہوتی ہے، دامن کے پر ہونے میں دیر نہیں ہوتی ہے۔ استاد زمان فرماتے ہیں کہ منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار کا صدقہ نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کب۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پانی لگی ہے، پیاس لگی ہے، آقا کرم فرمائے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تھوڑی دیر رکو، اللہ کرم فرمائے گا، انتظام فرمائے گا۔ ابھی چند لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے ابو بکر ذرا وہ غار کے کونے میں دیکھو کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کونے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ فرمایا آقا پانی ہے کا پی لو۔ حضرت ابو بکر نے پیا، 1 منٹ پیا، 2 منٹ پیا، 5 منٹ پیا، 7 منٹ پیا۔ میرے سرکار نے فرمایا ابو بکر پانی پی رہا ہے یہ پیٹ میں پانی جمع کر رہا ہے، پانی پیتا ہے اب پیٹ میں پانی ذخیرہ جمع کر کے رکھ رہا ہے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ پانی پی رہا ہوں۔ کہا پھر اتنی دیر پانی پیتے؟ کہا یا رسول اللہ پیدائش سے لے کر اب تک کئی مرتبہ پانی پیا، بے شمار مرتبہ پانی پیا، مگر یا رسول اللہ ایسا پانی کبھی نہیں پیا۔ توجہ ہے، ایسا پانی۔ کہا کیوں بھائی کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو پانی پی رہا ہوں نا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، گلاب سے زیادہ معطر ہے، اور اس میں جو ہے بہت زیادہ خوشبو آ رہی، بہت لاجواب، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ میرے مصطفیٰ مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر جانتے ہو پانی کہاں سے آیا؟ فرماتے ہیں خدا بہتر جانے، پیارے مصطفیٰ بہتر جانے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اے ابو بکر غار میں پانی کہاں سے آتا؟ مگر جب تجھے پیاس نے پریشان کیا تو اللہ نے تیری پیاس کو بجھانے کے لیے جنت کی کوثر کا کنیکشن غار ثور میں کر دیا۔ جنت کی کوثر کا کنیکشن غار اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں بتانا یہ چاہتا ہوں اگر غار ثور کے اندر صدیق اکبر کے لیے پانی آ سکتا ہے تو میدان کربلا کے اندر مصطفیٰ کے دلبر کے لیے پانی نہیں آ سکتا تھا، فاطمہ کے لگتے جگر کے لیے پانی نہیں آ سکتا تھا، مگر حسین ابن علی کی پیاس میں ایک راز تھا، ورنہ زمین کربلا پر چشمہ کوثر اترا تھا۔ سبحان اللہ۔ اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں عرض کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ کنویں کا پانی کم ہو گیا، کنویں کا پانی جلدی بولو، کنویں کا پانی۔ تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ان کے نواسے حضرت امام حسین سے کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ آپ دعا فرما دیں پانی میں اضافہ ہو جائے۔ حضرت امام حسین عالی مقام کنویں کے قریب گئے۔ ایک عقیدے کی بات سمجھا رہا ہوں، اپنا عقیدہ مضبوط کرو۔ کنویں کے قریب گئے، آپ نے دعا نہیں فرمائی، کوئی تعویذ ڈال کے نہیں دیا، بنا کے نہیں ڈالا، بلکہ کنویں کی طرف دیکھا اور تھوک دیا۔ کنویں کی طرف دیکھا اور تھوک دیا۔ ان سے کہنا نادانو تم کنویں میں تھوک دو تو سارے مینڈک غائب ہو جائیں، ندی میں تھوک دو مچھلیاں مر جائیں، سمندر میں تھوک دو جہاز ڈوب جائے، ایک تمہارا تھوک ہے، ایک فاطمہ کے لاڈلے کا تھوک ہے۔
فرمایا گیا کہ جب انہوں نے تھوکا تو پانی کے اندر ایک جوش پیدا ہوا، ایک غلغلہ پیدا ہوا، ایک زلزلہ پیدا ہوا، اور سارا کا سارا کنواں لعاب حسین پاک کی برکت سے منڈیر تک پر ہو گیا۔ سارا کنواں لعاب حسین کی برکت سے بھر گیا۔ ذرا توجہ کرو، نبی کے لاڈلے کا تھوک کتنا لاجواب ہے تو ان کی ذات کتنی لاجواب ہوگی۔ وہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یہاں تو اللہ پاک ہے، اب اللہ پاک ہے اور رسول پاک بھی پاک ہی ہیں، طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں۔ میرے آقا پاک بھی ہیں اور پاک فرمانے والے بھی ہیں۔ اب جیسے ہی ہم نے کہا اللہ بھی پاک ہے، رسول بھی پاک ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کی اولاد بھی پاک ہے، ان کی اولاد بھی۔ جیسے ہی ہماری زبان سے یہ جملہ نکلا، ایک بدعقیدہ پاجامہ اٹھا کے چلا، آستین چڑھا کے چلا، سارے بٹن توڑ کے چلا، پیشانی سینہ اپنا کھول کے چلا، پیشانی زمین پہ رگڑ کے چلا، مولانا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو 2 ہی پاک تھے، ایک اللہ پاک تھا، ایک قرآن پاک تھا، یہ تو تم نے 3-4 پاک پیدا کر دیے۔ ہم نے کہا ہے بے وقت کی اولاد کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا قرآن اٹھا کے دیکھ اور توجہ کے ساتھ پڑھ۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، 28واں پارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ زمین و آسمان میں رہنے والی ہر شے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اس کا ذکر کر رہی ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ آسمان کے کل ستارے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، آسمان کے چاند و سورج اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، حاملین عرش اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، سدرہ کے رہنے والے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، جنت کے حور و غلماں اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تمام انبیاء و رسل اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، ان کے کل صحابہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، ان کے اہل بیت اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، کربلا کے تاجدار ان اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، ان کے آوان و انصار اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، حضرت شہنشاہ بغداد اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، سلطان الہند غریب نواز اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، حضور وارث پاک اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، سرکار صابر پاک اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، مارہرہ کے آقا اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، کہ چوچا کے داتا اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، بریلی کے تاجدار اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، سارے اللہ کے نیک بندے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کے ماننے والے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے چاہنے والے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اے دیوان گان عشق مصطفیٰ، یہ ساری خدائی ہے کہ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اور وہ میرا پروردگار ہے کہ قرآن پاک میں اپنے نبی کی آل و اولاد کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا فرما دے۔ اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، آؤ تمہیں بتا رہا تھا کہ میرے سرکار حضرت امام حسین کی شان کیا ہے۔ اندازہ لگانا کہ جب نبی کا لاڈلا اور نبی کا نواسا اتنا لاجواب ہے تو میرے سرکار کتنے لاجواب ہوں گے۔ میرے سرکار کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ کہو تو بیان کریں۔ ہر فرد کی زباں پہ ہے مدحت حسین کی، ہر فرد کی زباں پہ ہے مدحت حسین کی، ہر فرد کی زباں پہ ہے مدحت حسین کی، کونین میں آج بھی شہرت حسین کی، اور قول و عمل میں عکس رسالت مآب ہے۔ اللہ کے رسول کا نسانی ہے، نسایا ہے، میرے سرکار کا نسانی ہے۔ دیوانہ کہتا ہے کہ نجدی تجھے بتائیں کہ کیا کیا حضور ہیں، اب سر سے قدم تلک شہ کون ہے
نہ نور ہے، خالق ہے بے مثال تو بے مثل ہے رسول. وہ جسم سے پرے ہے، یہ سائے سے دور ہے. اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، میرے سرکار کا نہ ثانی ہے نا. اب بھی اگر کوئی کہے کہ حضور کا سایہ ہے، سمجھ لو اس پر کسی بھوت کا سایہ ہے، اس پر کسی چڑیل کا سایہ ہے، اس پر کسی ابلیس کا. میرے سرکار کا نہ تو ثانی ہے نہ سایہ ہے. اے بارگاہ ہاں، نہ میرے سرکار کا سایہ ہے، نہ ان کے پاکیزہ گنبد خضرا کا سایہ ہے. اور محبت سے بولو ذرا. میں تمہیں بتاؤں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا لستو مثلکم، اے صحابہ میں بے مثال ہوں. لستو بخاری کی حدیث ہے. یہ کم وقت بخاری پڑھتے ہیں، مگر کیا کہا کسی عاشق نے؟ بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی. وہ آپ کہتے ہو، آپ کہو کہ مولانا بخاری نہیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ ان کا ایک طرف کا بند ہو گیا، ون وے ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہم بمبئی میں تھے، دارالعلوم گلشن انبیاء میں. ہمارے پاس ایک صاحب آئے، مولانا ہم کو گھومنے کے لیے کہیں جانا ہے. تو ہم نے کہا آپ ایک کام کرو، رنگ روڈ مشہور جگہ ہے، جاؤ گھومنے کے لیے وہاں چلے جاؤ. تو وہاں گئے، گھوم کر جب واپس آئے تو ہم نے کہا بتاؤ بھائی رنگ روڈ کیسا لگا؟ کہنے لگے مولانا بازار تو بہت اچھا، ایک ہی خرابی ہے اس میں، ایک ہی عیب ہے اس میں. تو ہم نے کہا بتائیں کون سا عیب ہے؟ کہا جب ادھر سے جا رہے تھے تو اس طرف کی دکانیں ساری بند تھی، اس طرف کی دکانیں، اور جب ادھر سے آ رہے تھے تو اس طرف کی ساری دکانیں بند. تو ہم نے کہا جناب دکانیں ایک بھی بند نہیں تھی، در حقیقت آپ کا ایک طرف کا ٹریفک بند ہے. ون وے ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس لیے آپ کو نظر نہیں آتا ہے، در حقیقت دکانیں دونوں کھلی تھی. میں تمہیں بتاؤں، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں لستو مثلکم، اے صحابہ میں بے مثل و بے مثال ہوں، لہٰذا میری پوری امت میں اور کل کائنات میں تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے؟ وہابی میرے پاس آ، اللہ تجھے ہدایت عظمیٰ عطا فرمائے. اپنے پرائے یا گانا بے گانا، دوست دشمن نزدی وہابی سب کو یکساں چیلنج ہے کہ جس کی بھی ماں نے علم کا شعر پیدا کیا ہو، اس حدیث کے تضاد میں اور مصطفیٰ کی بے مثل صفات میں مجھ سے گفتگو کرے اور میرے پاس آ کر نبی کو اپنے جیسا بشر ثابت کر دے تو میں زندگی غلامی میں دے دوں. مگر کوئی مائی کا لال آئے گا؟ یہ بخاری کی دوسری جلد کی دوسری حدیث ہے. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایکم مثلی انی ابی تو یطعمنی ربی ویسقینی. اے ابو بکر میں تمہاری طرح نہیں، اے عمر میں تمہاری طرح نہیں، اے عثمان میں تمہاری طرح نہیں، اے علی میں تمہاری طرح نہیں. آج نبی کا تو یہ فرمان ہے کہ کوئی میری طرح نہیں اور میں کسی کی طرح نہیں، مگر یہ کم وقت چلتے پھرتے لطیفے، اداؤں میں مسخرے، عادات و اطوار میں چٹکلے، چہرے سے کارٹون و بہروپیے. کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ ہماری ہی طرح ہیں. ذرا آپ علماء کرام کی توجہ چاہوں. ایک مرتبہ 4-6 کارٹونوں سے ملاقات ہوئی، ان میں سے ایک صاحب پاجامہ اٹھا کے بولے رسول اللہ ہماری طرح بشر ہیں. دوسرے صاحب آستین چڑھا کے بولے رسول اللہ ہماری طرح بشر ہیں. تیسرا سارے بٹن توڑ کے بولا رسول اللہ ہماری طرح بشر ہیں. چوتھا پیشانی کو زمین پہ رگڑ کر بولا رسول اللہ ہماری طرح بشر ہیں. ہم نے کہا شاباش ابو جہل کے لختے جگر، ابو لہب کے نور نظر، ولید بن مغیرہ کے پوتو، تم نے بڑی ترقی کر لی. بڑی ترقی کر لی ہے. ایک قدم اور آگے بڑھ جا، ماں کو بول دے میری بیوی کی طرح ہے، باپ کو بول دے میرے بہنوئی کی طرح ہے، بھائی کو بول دے میرے سالے کی طرح ہے. آنکھیں نکال کر لال پیلا ہونے لگا اور غصے میں آ کر بولا مولانا یہ کیا کہہ رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابے ہم نے کہا جب ایسا نہیں ہو سکتا تو ویسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے مولانا ایسا ہے کہ نبی کے 2 ہاتھ ہمارے بھی، ذرا توجہ کے ساتھ سننا، عقیدہ مضبوط کر رہا ہوں. نبی کے 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، نبی کے 2 پیر ہمارے بھی 2 پیر، نبی بھی انسان ہم بھی انسان، اس لیے ہم نبی کی طرح ہیں، نبی ہماری طرح ہیں. ہم نے کہا اے نادان، کہ ہاتھ پیر کی یکسانیت کے اعتبار سے، جسم کی مشابہت کے اعتبار سے، اعضائے جسم کی برابری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا کوئی انسان دوسرے انسان کے جیسا ہو سکتا ہے؟ جلدی بولو. جسم ایک ہی جیسا ہے تو کیا مقام بھی ایک ہی جیسا؟
ہو سکتا ہے؟ کیا نوکر مالک کے جیسا ہو سکتا ہے؟ غلام بادشاہ کے جیسا ہو سکتا ہے؟ جاہل عالم کے جیسا ہو سکتا ہے؟ مقتدی امام کے جیسا ہو سکتا ہے؟ مرید پیر کے جیسا ہو سکتا ہے؟ پولیس والا تھانے دار کے جیسا ہو سکتا ہے؟ تھانے دار ایس پی کے جیسا؟ زور سے بول. ایس پی آئی جی کے جیسا ہو سکتا ہے؟ جسم ایک ہی جیسا ہے. مگر ایمانداری سے بولو, کیا باپ بیٹے کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا بیٹا شوہر کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا شوہر بھائی کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا بھائی بہنوں کے جیسا ہو سکتا ہے؟ اب جسم ایک ہی جیسا ہے. مگر یہ تو بتا, کیا ماں بیوی کی طرح ہو سکتی ہے؟ کیا بیوی بہن کی طرح ہو سکتی ہے؟ کیا بہن بیوی کی بہن کی طرح ہو سکتی ہے؟ ارے چھوڑ, کبھی نہیں ہو سکتی ہے. جب یہ تمہارا ایمان ہو گیا کہ باپ بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا, نوکر مالک کی طرح نہیں ہو سکتا, غلام بادشاہ کی طرح نہیں ہو سکتا, جاہل عالم کی طرح نہیں ہو سکتا, مقتدی امام کی طرح نہیں ہو سکتا, مرید پیر کی طرح نہیں ہو سکتا, تو اے بے وقت کی اولادو, یہ تو بتا دو کہ امتی نبی کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی امتی کی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے نبی نبی ہے, امتی امتی ہے, امتی خاک ہے, نبی پاک ہے, ہم ادنا ہیں, وہ اعلیٰ ہیں, ہم محتاج ہیں, وہ مختار ہیں, ہم گناہگار ہیں, وہ رحمت پروردگار ہیں, ہم ذلیل و خوار ہیں, وہ شاپائے روزے شمار ہیں, ہم بیکار ہیں, وہ رسولوں کے تاجدار ہیں, ہم سائل ہیں, وہ قاسم ہیں, ہم سراپا تقصیر ہیں, وہ سراج منیر ہیں, ہم کمین ہیں, وہ شفیع المذنبین ہیں, ہم بے جمال و بے کمال ہیں, وہ مالک حسن و جمال ہیں, صاحب جود و نبال ہیں, وہ ہر صفت میں با کمال ہیں, وہ ہر صفت میں با کمال ہیں. تو میرے امام نے فرمایا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بارگاہ رسالت کے دیوانوں, تقریر میری ہو چکی ہے. اب میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ امام حسین کربلا میں کیوں گئے, اتنا سن لو آپ. امام حسین کربلا میں کیوں گئے؟ تو باطل کے مقابلے میں حق کا چراغ روشن کرنے کے لیے, جھوٹ کے مقابلے میں سچائی کا اجالا اور سچائی کا پیغام لے کر گئے, شیطانیت کے مقابلے میں حقانیت کے پرچم کو. یہ چھوٹے پاجامے کم بخت جنہیں پاجامہ پہننے کا شعور نہیں ہے, یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ آتے ہیں اور آپس میں جھگڑا کروا کے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ان سے کہنا, اے بے وقت کی اولادو, ذرا یہ تو بتاؤ کربلا میں یزید کون تھا, داڑھی والا تھا کہ چوٹی والا؟ بولو بولو, تھا کہ نہیں تھا؟ اچھا یہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹے کو لڑوا دیتے ہیں, مولوی لوگ بھائی بھائی کو. آؤ میں تمہیں بتاؤں, امام حسین نبی کے نواسے. امام حسین کون ہے؟ نواسا کون ہوتا ہے؟ بیٹی کا. زور سے بولو. تو امام حسین نبی کے بیٹی کے. اور یزید کون ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا بھائی بھائی میں جھگڑا کروا رہے, یزید کون ہے؟ حضور کے سالے کا بیٹا. بولو کربلا میں رشتہ دار آمنے سامنے آئے کہ نہیں آئے؟ آئے کہ نہیں آئے؟ اور ایک بات اور بتائیں, یہ جو شمر تھا نا, شمر یزیدی فوج کا لشکر, اس کے 4 سگے بھانجے, شمر کے 4 امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے اور انہی کے لشکر میں تھے. شمر کے 4 سگے بھانجے امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے. حضرت فاطمہ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت مولا علی نے جو دوسرے نکاح فرمائے, ان سے یہ جو 4 بیٹے پیدا ہوئے, اور بھی ہوئے تھے, مگر یہ جو 4 بیٹے ہوئے تھے شمر کے بھانجے ہوتے تھے. شمر کے بھانجے ہوتے تھے, امام حسین کے لشکر میں تھے. شمر نے محرم کی 10 تاریخ صبح فجر کے بعد امام حسین سے کہا, اے حسین تم اپنی عزت کے لیے خود قربان ہونے والے ہو, ساتھیوں کو قربان کرنے والے ہو, مگر تمہارے لشکر میں میرے 4 صحیح اصلی بھانجے موجود ہیں, سگے بھانجے موجود ہیں, میری بہن کے بیٹے موجود ہیں, انہیں کیوں مروانے پر تلے ہوئے ہو؟ میرے بھانجوں کو میرے پاس واپس بھیج دو, وہ زندگی کے مزے کریں گے, یزید کی دولت پر عیش و عشرت کریں گے, وہ میرے ساتھ زندگی مزے کی گزاریں گے, لہذا میرے پاس بھیج دو. امام حسین نے کہا, اے شمر میں کل رات کو ہی بول چکا کہ جسے جانا ہو وہ اپنے
خاندان والوں کے پاس چلا جائے، اپنے گھر والوں کے پاس چلا جائے، مگر کوئی جانے کو تیار نہیں۔ اگر تیرے بلانے سے آتے ہیں تو میرے ان 4 بھائیوں کو بلا لے، میری طرف سے اجازت ہے۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، جیسے ہی امام حسین نے اتنا کہا تو سنو، وہ چاروں سگے بھائی نہ تھے، پیغام ملتا ہے آج سگے بھائی محبت کے ساتھ ایک گھر کے اندر نہیں رہتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں سوتیلے بھائیوں نے بتا دیا، اے لوگوں، بھائی بھائی میں محبت کیا ہوتی ہے، آؤ کربلا میں دیکھو بھائی بھائی میں پیار کیا ہوتا ہے، آؤ کربلا میں دیکھو بھائی بھائی کا اتفاق کیا ہوتا ہے، آؤ کربلا میں دیکھو۔ وہ کہتے ہیں، اے شمر، اے میرے ماموں، لعنت بھیجتا ہوں تجھ پر اور یزید کی دولت پر۔ ہم امام حسین کے قدموں پر زندگی کا لٹانا گوارا کریں گے، تیرے ساتھ شامل ہو کر زندگی کے باقی دن گزارنا گوارا۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، جماعتیں تو بے شمار ہیں، اب جلدی سے سن لو، جماعتیں تو نالی میں جتنا کچرا نہیں ہے اتنی جماعتیں ہو گئی ہے نا بھائی، مگر جماعت کون سی اچھی، جس اپنے منہ سے مت کہو، جس کا وجود صحابہ کے دور میں ملے، جس کا وجود اہل بیت کے دور میں ملے، جس کا ثبوت میرے سرکار 1400 سال پہلے کے دور میں ملے۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، میں یہاں سے جا رہا ہوں، اگر یہ علماء کرام کے جوتیوں کے طفیل اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے زندگی رکھی تو یہ میرا چیلنج، آپ مجھے کبھی بھی بلائیں، تبلیغی جماعت والا اپنی جماعت کا نام تبلیغی جماعت صحابہ کی زندگی اور کسی کتاب میں دکھا نہیں سکتا ہے۔ اہل حدیث والا اپنی جماعت اہل حدیث کا نام، جماعت اسلامی والا اپنے گروہ جماعت اسلامی کا نام نہ تو قرآن میں دکھا سکتا، نہ تفسیر میں دکھا سکتا، نہ حدیث میں دکھا سکتا، نہ فقہ میں دکھا سکتا، نہ فتاوا میں دکھا سکتا ہے، مگر اے مصطفیٰ کے دیوانوں، قربان جاؤ جماعت اہل سنت کے مقدر پر۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ نے کہا، رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، آقا انجام کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں، یہ مت پوچھو کون جہنم میں جائے گا، بے شک، حدیث پاک کا مفہوم، یہ مت پوچھو کہ یہ جائے گا کہ یہ جائے گا کہ یہ جائے گا کہ یہ جائے گا کہ یہ جائے گا، میں کیا بتاؤں نام لے لے کر کہ کون جہنم میں جائے گا؟ سرکار فرماتے ہیں، کلو فی النار الا واحدہ، اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر ہر طبقہ جہنم میں جائے گا، ہر فرقہ جہنم میں جائے بے گا، شک، بے شک، سبحان اللہ۔ اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ اب میں دلیل کے لیے کتابیں تو بہت ساری لا سکتا تھا، مگر یہ کتابیں مانتے نہیں، کہتے کہ یہ تو بریلی سے لائے، یہ انہی کا مولانا ہے، گلی گلی کوچے کوچے اس کتاب کو لے کے گھومتے ہیں، فضائل اعمال، دیکھ رہے ہیں نا، مولانا زکریا کاندھلوی نے اس کو لکھا ہے، نون کو دال سے الف الگ کرو اور اس پہ ذرا نون کے اوپر الف کو لگا دو تو مولانا زکریا کانا دہلوی، یہ صحیح ہے نا، کانا نہیں ہوتا تو کم بخت کو حق اور باطل کا سمجھ میں نہیں آتا فرق، بولو آتا کہ نہیں آتا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی، یہ کم بخت مصطفیٰ کے ذکر کو خدا سے جدا کرنا چاہتے ہیں، بے شک، بے شک، خدا سے، اور یہ تو بعد میں کرنا چاہتے، اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں فرما دیا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ اور ایک آیت سنا دوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، میرے پاس وقت نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں، ورنہ میں قرآن پاک لے کر آتا، ترجمہ سناتا، چھٹا پارا، اللہ فرماتا ہے، یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بیچ جدائی ڈالتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول میں تفرقہ جدائی ڈالتے ہیں، بین اللہ ورسولہ، یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اللہ فرماتا ہے اولئک ہم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ بے شک، بے شک، خدا کا رسول میں جو جدائی ڈال رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ سلام کا انکار کر رہے ہیں، جدائی ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ علم غیب کا انکار کیا، جدائی ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ سرکار کے میلاد کا انکار کیا، جدائی ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ آؤ میں یہ بتا رہا تھا، کسی جماعت کا نام کہیں دکھا کوئی نہیں سکتا،
مگر یہ مولانا زکریا کاندھلوی کی کتاب لے کر آیا ہوں، فضائل اعمال، اس کے باب کا نام ہے فضائل درود، باب فضائل درود، اور فضائل درود کا صفحہ ہے 9۔ کون سا صفحہ ہے؟ 9۔ اور اس حدیث کو جو جس سے روایت کیا گیا ہے ان کا نام ہے امام زین العابدین۔ کیا نام ہے ان کا؟ یہ نام نہیں ہے، لقب ہے۔ کیا ہے یہ؟ نام تو ان کا علی اوسط تھا، زین العابدین بولے تو عبادت کرنے والوں کی زینت۔ بے شک ترجمہ کیا ہوا زین العابدین کا؟ عبادت کرنے والوں کی۔ یہ ان کا لقب کیسے ہوا؟ روزانہ فرض اور واجبات کو چھوڑ کر 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اب بولو جو نفل اتنی پڑھتا ہو فرض کا کتنا خیال رکھے، ہے نا بھائی؟ کہاں ہے بھائی ناظم جلسہ؟ میری ان سے گزارش ہے یہ وہ ایک لائن پڑھ کے سنائے کہ امام زین العابدین نے 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 500 سال نہیں، 1400 سال پہلے کیا کہا؟ کتنے سال پہلے؟ 1400 سال پہلے امام حسین کے لخت جگر حضرت امام زین العابدین نے 1400 سال پہلے کیا کہا؟ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، اس عبارت کو سنو گے تو یقیناً مچل جاؤ گے، جھوم جاؤ گے، اپنے مقدر پہ ناز کرو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوا خوروں کی جماعت میں نہیں، اپنے محبوب کے عاشقوں کی جماعت بے میں۔ شک سبحان اللہ سبحان اللہ امام زین العابدین نے، آپ سنو یہ اس میں پڑھ کے سنو، یہ چالو اچھا لائیے تو میں ہی پڑھ دوں۔ اچھا ٹھیک، توجہ کریں ذرا، اس میں لکھا ہوا ہے باب فضائل درود کا صفحہ 9، فضائل اعمال کتاب کا نام نصیر بک ٹیبو، بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی، انہی کے مرکز سے چھپی۔ اس میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین سے نقل کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام، درود بھیجنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے۔ نبی پر زیادہ درود بھیجنا اہل سنت ہونے کی، اور بریکٹ، ایسا بریکٹ بنا کر لکھا ہوا ہے یعنی سنی ہونے کی۔ بریکٹ بنا کر کیا لکھا؟ یعنی سنی ہونے کی۔ اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، بتا یہ رہا تھا کہ بولو نبی پر زیادہ درود کون پڑھتا ہے؟ سلام کون پڑھتا ہے؟ انہیں تو موت آتی ہے، کیا کہتے؟ کھڑے کھڑے مت پڑھو سلام، کھڑے کھڑے۔ ہم کہتے کمبخت تو کھڑے کھڑے، تم لیٹے لیٹے پڑھ لو۔ یہ کہتے فاتحہ تو دینا چاہیے مگر آگے ہاتھ مت کرو، آگے۔ ہم کہتے چلو تو پیچھے ہاتھ کر کے کر لو، کہیں تو کرو تو کمبخت ہو، ہے نا؟ سامنے فاتحہ کیوں رکھتے ہو کھانا؟ تو ٹھیک ہے سامنے مت رکھو، پیچھے۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے، کہا یہ کیا ہے؟ ایسے کھڑے کیوں، ایسا ہاتھ کیوں باندھا ہے؟ شرک ہے۔ تو جب جنازہ تمہارے سامنے آتا ہے تو یا تو جنازہ پیچھے کر لو یا ہاتھ ایسے باندھو، ہے نا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، حضور کے بارے میں کہا قرآن کہتا ہے کہ مرتے نہیں خدا والے۔ بے شک بے شک آگے یہ امام حسین کی شان۔ قرآن کہتا ہے کہ مرتے نہیں، جلدی بول، قرآن کہتا ہے کہ مرتے نہیں، اور یہ کمبخت بے ایمان کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ حالانکہ قرآن کا ترجمہ قرآن پاک کا ہے، 14واں پارہ ہے، 18ویں رکوع کا آخری حصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، نہ کسی نبی کا ذکر ہے، نہ کسی رسول کا ذکر ہے، نہ کسی ولی کا ذکر ہے، نہ کسی شہید کا ذکر ہے، نہ کسی صحابی کا ذکر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر نبی کے دیوانوں کا ذکر ہے۔ بے شک سبحان کس کا ذکر ہے؟ نبی کے دیوانوں اور دیوانیوں کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مرد یا عورت ایمان والا ایمان والی ہے، نیک عمل کر کے آئے گا، نیک عمل کر کے آئے گی، میری بارگاہ میں آئے گا، میری بارگاہ میں آئے گی، زمانہ کہے گا انتقال کر گیا، زمانہ کہے گا ختم ہو گیا، زمانہ کہے گا فنا ہو گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فلا نحیینہ، ختم نہیں ہو گیا ہے، حیات جاودانی پا گیا، بے شک زندگی پا گیا۔ کیا پا گیا؟ زندگی پا گیا۔ تو ہم نے کہا میرے مولا تیری بارگاہ میں آنے والا، نیک عمل کرنے والا، نیک عمل کرنے والی جب آیا تو زندہ ہے، تیری بارگاہ میں آیا تو
قبر کے اندر لیٹا ہے مگر قرآن کہتا ہے کہ مزار کے اندر لیٹا مگر قرآن کہتا ہے کیا؟ یہ کہتے ہیں مردہ. کیا کہتے ہیں؟ شک نہ کیا کرو، ان کے واقعی مردہ ہیں، ان کے جو بھی ہیں وہ واقعی مردہ ہیں. ہمارے تو اے میرے پروردگار تو نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ، وہ زندہ ہیں تو اس میں کون سے کمال ہے؟ ہم بھی تو زندہ ہیں، سامعین بھی تو زندہ ہیں، حاجی صاحب بھی تو ہمارے زندہ ہیں، حضرت علامہ ہارون حبیبی صاحب قبلہ بانی دارالعلوم غوثیہ گلشن حبیب یہ بھی تو زندہ ہیں، حضرات علماء اکرام بھی تو زندہ ہیں، اور جو قبر میں لیٹے ہیں وہ بھی زندہ ہیں. ہماری اور ان کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ ذہن میں سوال آیا، عشق نے کہا اے عبد الحبیب دنیا میں جو زندہ ہے کسی نہ کسی فکر میں زندہ ہے، کسی نہ کسی ٹینشن میں زندہ ہے، کسی نہ کسی غم میں زندہ ہے، کوئی کاروبار کی فکر میں زندہ ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کے غم میں زندہ ہے، کوئی کسی نہ کسی غم اور مصیبت کو لے کر زندہ ہے. مگر سنو، جو میرا نیک بندہ اور نیک بندی میری بارگاہ میں آتا ہے ٹینشن والی زندگی نہیں پاتا ہے، غم والی زندگی نہیں پاتا ہے، مصیبت والی زندگی نہیں پاتا ہے، فکر والی زندگی نہیں پاتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں لاجواب زندگی عطا فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، بے مثال زندگی عطا فرماتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اگر نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے، آمنہ کے لال کی حیات پاک کا عالم کیا؟ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے آخری جملہ میں یہ بتانے جا رہا تھا. حضرت مولا علی دائیں بیٹھے ہیں، سیدہ فاطمہ بائیں بیٹھی ہیں. حدیث شریف اس محفل کی بزرگی اور عظمت اہل بیت اطہار کے کمالات کے سلسلے میں اور اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرو. تمہارا مقدر دیکھو کتنا بلند ہے. فرمایا اور سن لو، کھچڑا بنانا یہ بھی جائز ہے، شربت بنانا یہ بھی جائز ہے، ایصال ثواب کرنا یہ بھی جائز، مگر ہاں وہابیوں سے دوستی کرنا، سلام کرنا، رشتہ داری کرنا، یاری کرنا اور یہ سب دور کی بات، صرف ہاتھ ملانا وہابیوں سے حرام ہے. اور ان کے کفر کی خبر ہو اور پھر واپس سے ہاتھ ملایا تو کفر ہے. بے شک بے شک. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ امام حسین کا جو اتباع کا وجرہ ہے نا، حضرت نے بھی ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، مجھ سے پہلے حضرت بیان کر کے گئے، اور میں نے جو بھی کہا تو امام حسین کی جو شان کا اتنا ڈنکا وجرہ، اتنا ذکر ہو رہا، اتنی منقبت، غریب نواز کی بارگاہ میں چلو تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ سارے بھائی ہلہ مت کرو، خدا کے واسطے محبت سے بیٹھو، تھوڑی دیر بات چیت مت کرو، میں 2 منٹ میں گفتگو کرتا ہوں، ختم. ہاں آپ میری بس بات سن لو، عقیدے کی بات ہے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ امام حسین کی یہ شان، امام حسین کی یہ بزرگی، امام حسین کی یہ کمالات اپنی جگہ پر، مگر بنیادی جو مقصد، بنیادی جو وجہ ہے امام حسین کی یہ بلندی جو ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے شاہ است تو حسین، بادشاہ است تو حسین، بے شک دین است تو حسین، دی پناہ است تو حسین. امام حسین شہنشاہ بھی، بادشاہ بھی، دین بھی، دین کی پناہ. مگر کیوں امام حسین ہے؟ مگر کیوں حضرت ہمارے رہبر ہیں؟ مگر کیوں جماعت اہل سنت کے سر کا تاج ہے؟ مگر کیوں عالم دین ہونے کی وجہ سے، نائب رسول ہونے کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو اے مصطفیٰ کے دیوانوں، جب عالم بے علموں کی طرح نہیں تو امام حسین کا مرتبہ دوسرے مومنوں کی طرح نہیں. تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ امام حسین کا اتنا بڑا مرتبہ کیوں ہے؟ سنو، سرداد ناداد دست در دست یزید، سبحان اللہ. امام حسین نے سر کٹانا گوارا کیا، یزید سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا. قربان جاؤ اے غریب نواز، یہ ہاتھ کا ذکر کیوں ہے؟ یہ کہہ دیتے امام حسین نے یزید سے محبت کرنا گوارا نہیں کیا، امام حسین نے یزید سے پیار کرنا گوارا نہیں کیا، امام حسین نے یزید سے رشتہ داری کرنا گوارا نہ کیا. ہاتھ کا ذکر کیوں ہے؟ بس یہ ایک جملہ سنو، ہاتھ کا ذکر کیوں ہے؟ جانتے ہو جب کوئی کانٹیکٹ سائن کیا جاتا ہے نا تو اس کے بعد پہلے ہاتھ ملایا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ پہلی مرتبہ جب کسی سے دوستی کی ابتدا اور نئی ملاقات ہوتی ہے، سلام کے بعد پہلے ہاتھ ملایا جاتا ہے. بیوی کو نکاح میں ہمیں لینا ہے، مگر قاضی بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں
بیوی بعد میں آتی ہے، ہاتھ پہلے دیا ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ اپنے پیر و مرشد کی غلامی کا پٹا گلے میں ہمیں ڈالنا ہے، دامن پکڑ کے ان کا جنت میں ہمیں جانا ہے، وہ سب بعد میں ہوگا۔ مرید بننا ہے تو پیر کے ہاتھوں میں پہلے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو ہاتھ کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، ہاتھ کا بڑا، اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے نہ دل کا تذکرہ، نہ دماغ کا تذکرہ، نہ خیال کا تذکرہ۔ اللہ فرماتا ہے 28ویں پارے میں یوادون من حاد اللہ و رسولہ، جو ایمان والا ہوتا ہے نبی کے دشمنوں سے دوستی کا ہاتھ نہیں ملاتا، دوستی کا ہاتھ نہیں ملاتا۔ قرآن نے کہہ کے بتا دیا، میرے حسین نے کربلا میں کر کے دکھا دیا۔ حسین ہاتھ ہی کا مسئلہ ہے، ہاتھ ہی کا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہاتھ نہیں ملانا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے تمہارا باپ کیوں نہ ہو، او ابناءہم، چاہے تمہاری اولاد کیوں نہ ہو، او اخوانہم، چاہے تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، چاہے خاندان والا کیوں نہ ہو۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، مگر جانتے ہو ایک طرف قرآن کہتا ہے نبی کے دشمنوں سے ہاتھ نہ ملانا، اور اسی ہاتھ کے بارے میں دوسری جگہ قرآن کہتا ہے انما یبایعونک یبایعون اللہ۔ اے میرے محبوب، جن کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ آ جاتا ہے اللہ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ذرا ہاتھ کی عظمت ملاحظہ کرو۔ یہ ہاتھ اگر ایمان والوں کے ہاتھ میں ہے، حضرات علماء اکرام کے ہاتھوں میں ہے، اللہ کے نیک بندوں اور بزرگوں کے ہاتھ میں ہے، تب تو صاحب کرامت ہے۔ اور یہ ہاتھ اگر وہابیوں سے مل گیا، یزیدیوں سے مل گیا، گستاخان رسول سے مل گیا، تو یہ ہاتھ سراپا نحوست بن گیا۔ کیا بن گیا؟ سراپا نحوست بن گیا۔ آج میں تمہیں بتا رہا تھا کہ یہ نبی کے گھر والوں نے اور نبی کی اولادوں نے تمہارے لیے جنت میں جانے کا کیسا ایڈوانس میں سامان فراہم کر دیا۔ حضرت علی کا مولا میرے آقا کا دریائے کرم جوش میں، ترمذی شریف باب المناقب کی حدیث، ادھر حضرت علی، ادھر حضرت فاطمہ، ادھر امام حسن، ادھر امام حسین۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا اے علی، سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا۔ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جنت میں جانا ہے تو بولو اے علی، سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا، پھر میری بیٹی فاطمہ جنت میں جائے گی، پھر حسن و حسین یہ جنت میں جائیں گے۔ آج علی نے دیکھا کہ نبی کا دریائے کرم جوش میں ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، تو یہ بھی تو بتا دو کہ ہم جنت میں، فاطمہ جنت میں، حسنین جنت میں، آقا ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ یہ چاہنے والے ہی تو ہیں، یہ چاہنے والے ہی تو ہیں، یہ چاہنے والے ہی تو ہیں۔ یہ مسجد کمیٹی جنہوں نے جلسہ کرایا یہ چاہنے والے ہی تو ہیں۔ یہ حضرات علماء کرام جو اپنا قیمتی وقت اور آرام چھوڑ کر یہاں پر جل وگر ہوئے یہ چاہنے والے ہی تو ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا آقا یہ بھی تو کہہ دو میرے چاہنے والے ان کا کیا ہوگا؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا علی، آگے آگے تو جائے گا، پیچھے پیچھے تیرے چاہنے والے